اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا ڈاکٹر صاحب تب تو ایک وزاداری تھی سیاست میں، لحاظ رکھا جاتا تھا ایک دوسرے کا، اب وہ چیز نظر نہیں آ رہی، تو وزاداری کا فقدان اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں ایک جنریشنل چینج ہے۔ اس وقت جو پولیٹکس کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں وہ پوسٹ 85 لوگ ہیں، یعنی 85 میں جو ضیاء الحق نے پارٹی لیس الیکشن کروائے تھے، وہاں اس سے پہلے ایک انہوں نے مجلس شورا بنائی تھی نومینیٹڈ قسم کی، اس میں، اور اس کے بعد 85 کا الیکشن ہے۔ تو موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ پوسٹ 85 لیڈرشپ ہے، اور یہ لیڈرشپ وہ ہے جو سہاروں سے اوپر گئی ہے۔ جو پہلی لیڈرشپ تھی انہوں نے ایک بڑی پولیٹیکل سٹرگل کی ہے، اور پولیٹیکل سٹرگل کر کے وہ اس لیول پہ پہنچے ہیں۔ مثلا اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ 1970 سے پہلے کے حالات پہ چلے جائیں تو وہاں پہ جو لوگ کیبنٹ، فیڈرل کیبنٹ کے ممبر بنتے تھے، اول تو فیڈرل کیبنٹیں 10-12 لوگوں پہ ہوتی تھی، ایک فوج ظفر موج نہیں ہوتی تھی، ان کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ پہنچتے تھے ایک پوری زندگی سٹرگل کر کے اور پولیٹکس میں رہ کے۔ آج جو یہ منسٹر ہیں آپ کے پروونشل کا تو ذکر ہی چھوڑ دو نا، جو فیڈرل منسٹر پہ ان کے ذرا سی وی تو اٹھا کے دیکھیں، ان سے کہیں کہ ذرا اپنا وہ بایو ڈیٹا، اپنا سی وی ذرا ریلیز کر دیں، ہمیں پتہ لگے کہ آپ کہاں سے کہاں آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سٹیبلٹی ہوتی ہے اس کے کچھ بنیادی ضروری خد و خال ہوتے ہیں، اس کی بنیادی شرائط ہوتے ہیں، ہم وہ شرائط پاکستان میں پورا نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیے پہلی چیز ہے فیئر اینڈ فری الیکشن، اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن جو لوگ پارٹیاں قبول نہیں کرتی وہ اس کا ایک ایسپیکٹ ہے، دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کیا الیکشن واقعی فیئر اینڈ فری ہیں؟ اس میں ہمارے الیکشن کمیشن کے رویے بہت مشکوک رہے ہیں، ہماری حکومتوں کے رویے بہت ڈاکٹر صاحب ہر الیکشن میں تو دھاندلی کا الزام لگا ہے، کون سا الیکشن آپ مان سکتے ہیں پاکستان میں فیئر؟ دیکھیے دھاندلی کا یہ تو کہہ رہا ہوں نا، ایک تو ہے نا کہ اپوزیشن قبول نہیں کرتی، دوسرا یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ آبزرور کیا سمجھتے ہیں الیکشن کو، وہ اس میں بڑے شکوک آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ جب تک الیکشن آپ فیئر اینڈ فری نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کے ہاں سٹیبلٹی آ نہیں سکتی، اور اس کے لیے حکومت اور الیکشن کمیشن خاص کر اور اسٹیبلشمنٹ ان جب تک یہ فیصلہ نہیں کریں گے فیئر الیکشن کرانے، پاکستان میں فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے، آپ چاہے رزلٹ کو مانیں یا نہ مانیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پولیٹکس میں اسٹیبلٹی کا اصول یہ ہے کہ پولیٹکس انکلوژنسٹ ہونی چاہیے۔ انکلوژنسٹ پولیٹکس سے مراد یہ کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سیاسی عمل کا حصہ بنائیں، لوگوں کو ایکسکلوڈ نہ کریں، لوگوں کو پولیٹیکل پروسیس سے نہ نکالیں۔ ہمارے ہاں جو صاحب اقتدار ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے مل کے اپنے سیاسی مخالفین کو پروسیس سے باہر نکالتے ہیں۔ اگر جمہوری عمل، سیاسی عمل، سیاست کے جو پلیئرز کو پروسیس سے نکالے گا تو وہ پھر کام نہیں بنے گا۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ پاکستانی سیاست میں کوئی بھی مائنس نہیں ہوتا۔ دیکھیے وہ اور چیز ہے، مائنس اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کامیاب نہیں ہوتے، فیل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو پولیٹکس آف ایکسکلوژن ہے کہ اس کو نکال دو، اس کو پکڑ لو، اس کو بند کر دو، اس پہ یہ کر دو، پولیٹکس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سیاسی عمل میں لائیں تاکہ لوگ یہ محسوس کریں کہ ملک کی سیاست میں حصہ لے کر ان کی حیثیت، ان کا مقام جو ہے بہتر ہوگا۔ اگر یہ پتہ ہے کہ ان کو بند کر دیا جائے گا تو وہ ہوگا۔ اور آخری بڑا فیکٹر جو اس وقت جو ہے، جب تک آپ May 9 پہ پھنسے رہیں گے اس ملک میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ یہ آپشن ہے، دیکھیے پولیٹکس میں کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی، اس میں ایک وقت میں کئی آپشنز ہوتے ہیں، ہر آپشن کی کوسٹ بینیفٹ ہے۔ آپ May 9 کا حوالہ دے کے سارے لوگوں کو اندر کر دیں، ساروں کو 10-10 سال سزا دے دیں، پولیٹکس تب بھی چلے گی، لیکن کس طرح چلے گی وہ ہمیں پتہ ہے۔ لیکن جب تک آپ ایک مقام پہ آ کے پھنس جاتے ہیں، ایک مقام سے آگے سوچ نہیں سکتے، اور ایک سیکشن آف پاپولیشن یہ سمجھتا ہے کہ آپ زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں، تو اس ملک میں باہمی ہم آہنگی، باہمی اتحاد نہیں ہوگا۔ اتحاد اس وقت ہوگا جب آپ کنسنسس ڈیولپ کریں گے۔ آپ کنسنسس ڈیولپ نہیں کر رہے بلکہ آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو آپ کی بات نہیں مانے گا اس کی چھٹی کر دو، تفریق پیدا کر رہے ہیں، تو لہٰذا پاکستان کے اندر استحکام نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، فی الحال موجودہ پولیٹکس کے رجحانات اگر یہ چلتے رہیں گے
تو پاکستان میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو آپ کی اکنامک سیکیورٹی ٹیمپریری آرٹیفیشل دوسروں کی خیرات پہ ہوگی, جو کہ اس وقت پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی حالات رہے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے امکانات بہت کم ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کی نظر میں یہ دورہ اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ دیکھیے, پاکستان کے چین سے خصوصی تعلقات ہیں اور ان تعلقات کا دفاع سے بھی تعلق ہے, اقتصادیات سے بھی تعلق ہے اور بین الاقوامی ڈپلومیسی سے بھی اس کا تعلق ہے. تو اس لیے یہ ایک دوسرے کو کنسلٹ جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. ان تعلقات میں جہاں تک ڈیفنس کا تعلق ہے اس میں ایک خصوصی حیثیت ہے جس کا مظاہرہ ہم نے ابھی مئی کی جنگ میں بھی دیکھا, اور پاکستان چین سے نیا سامان خرید رہا ہے, نئے ایئرکرافٹ لینے ہیں اور کچھ اور چیزیں, ایکوپمنٹ, کمیونیکیشن ایکوپمنٹ, ریڈار ایکوپمنٹ, تو ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے. اور پھر یہ ہے کہ جوائنٹ پروجیکٹس بھی ہیں پاکستان اور چین کے, جس طرح تھا وہ JF-17 تھنڈر ہے, اسی طرح کچھ اور پروجیکٹس بھی پاکستان. بھارت کو تو کھلبل ہی مچ جائے گی ڈاکٹر صاحب پھر. نہیں, بھارت کو پتہ ہے ان چیزوں کا. بھارت جو ہے وہ کوشش کرتا ہے اسرائیل سے کچھ چیزیں حاصل کر لے, کچھ امریکہ سے حاصل کر لے, لیکن اب امریکہ سے تعلقات میں تھوڑی سی مودی صاحب کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے. جب مودی صاحب کی حکومت بدل جائے گی تو پھر ریلیشن شپ انڈیا کا امپروو کرے گا امریکہ کے ساتھ, کیونکہ یہ اسی طرح لنکڈ نہیں ہے. یعنی امریکہ کے تعلقات انڈیا سے, امریکہ کے تعلقات پاکستان سے, یہ بالکل وہی سچویشن ہے جو ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک طرف امریکہ بھی ہے, دوسری طرف چین بھی ہے. تو پاکستان کے جو یہ دو سیپریٹ لائنز ہیں, دو سیپریٹ نیڈز ہیں. صرف ہمارا جو دباؤ ہم پہ پڑتا ہے وہ دباؤ ویسٹ کا ہمیں صرف یہ ہے کہ ہماری اقتصادی جو دار و مدار ہے وہ ویسٹ پہ بہت زیادہ ہے. اچھا, اگر تھوڑا سا پاکستان اپنا ویسٹ پہ دار و مدار IMF ورلڈ بینک پہ کم کر لے تو میرا خیال ہے پاکستان کے آپشنز جو ہیں وہ چین کے معاملے میں اور بڑھ جاتے ہیں. چین بھی آپ کی مدد کر رہا ہے, چین نے آپ کو جو ہے فنڈنگ پرووائڈ کی ہوئی ہے, تو اس کی تو یہ وجہ ہے. تو اسی چیز پہ کنسلٹیشن ضروری تھی. دوسرا یہ ہے کہ دو اور مسئلے ہیں پاکستان اور چین کے تعلقات میں جو اس دورے میں سامنے آئے. ایک تو چینیوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ, جس میں یہ جو ہے یہ جب بھی ہماری لیڈرشپ وہاں جاتی ہے تو یہ مسئلہ اٹھایا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ آرمی چیف گئے ہیں وہاں, تو ایسنشلی آرمی سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے ان لوگوں کو, چینیوں کو, جو پاکستان میں بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں. تو ایک تو ہے سیکیورٹی کا مسئلہ. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ جو آپ کا سی پیک ہے اس کا پروسیس سلو چل رہا ہے. جو سپیڈ چائنا چاہتا ہے وہ سپیڈ نہیں ہے. کچھ ٹیررزم کی وجہ ہے, کچھ ان کے ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں. دیکھیں, گوادر صحیح معنوں میں ابھی تک آپریٹو نہیں ہو سکا ہے. ہم گوادر کی باتیں سن رہے ہیں یعنی 21ویں صدی کے سٹارٹ ہونے سے, اور گوادر میں ایئرپورٹ بنی ہے, ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. چیک تو کریں کہ کتنی آپریشنل ہے وہ ایئرپورٹ. اور یہ ہے کہ ہر 5ویں 6 ہفتے میں آ کے گوادر میں ہڑتال ہو جاتی ہے. تو گوادر کے اندر جب تک آپ لوکل پاپولیشن کے مسائل کو حل نہیں کرتے, جب تک آپ پولیٹیکل ڈائمنشنز کو ایڈریس نہیں کرتے, اس وقت تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بڑی ہمت سے, بڑے جذبے سے ٹیررزم کا مقابلہ کر رہی ہیں اور مؤثر ہیں, اور ان کی قربانیاں بھی دے رہی ہیں اس سلسلے میں, جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ٹیررزم کا ایک اسپیکٹ جو ہوتا ہے اس کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے, اس کا تعلق سوچ سے ہوتا ہے, ہارٹ اینڈ مائنڈ سے ہوتا ہے. یہ جو اسپیکٹ ہے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ وہاں کے پولیٹیکل اور سوسائٹی کے عناصر کی سپورٹ حاصل نہ کر لیں. بدقسمتی سے سوسائٹی کی اور پولیٹیکل سپورٹ بلوچستان میں بہت محدود ہے, بہت محدود ہوتی چلی جا رہی ہے. اور جو وہاں نئی لیڈرشپ ایمرج کر رہی ہے, بلوچستان میں ایک نئی لیڈرشپ ایمرج کر رہی ہے جو کہ جو ان کے ٹرائبل چیفز ہیں بالکل ان سے علیحدہ ہے, ان کے ماتحت نہیں ہے. ینگ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ ایک نئی لیڈرشپ ایمرج کر رہی ہے, اور یہ مکمل طور پہ اس لیڈرشپ میں عدم وابستگی ہے ریاست پاکستان کے ساتھ. تو اگر واقعی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وہاں پر تو یقینی طور پر ان معاملات کو مزید سنجیدگی کے ساتھ دیکھا جائے گا اور حل کرنے کی کوشش کی جائے گی بر وقت.